ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کے سوموار منڈے کے دن کا ایسا خاص عمل آپ کو دے رہا ہوں۔ اگر آپ نے ربیع الاول کے کسی بھی سوموار کو یہ ایک سوموار کریں یا سارے پیر میں کر لیں، اللہ آپ کی نسلوں میں دین کو جاری کر دے گا، بے دینی کو نکال دے گا۔ چونکہ آج بہت بڑا المیہ ہے، فتنہ ہے کہ آج لوگ بھٹک رہے ہیں، اسلام سے متنفر ہو رہے ہیں، عقیدہ اہل سنت سے نکل رہے ہیں اور قرآن و سنت کی باتوں کو چھوڑ کر ادھر ادھر کی گمراہ کن باتوں کو اپنا رہے ہیں۔ یہ نسل کا گمراہ ہو جانا یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا، ادبوا اولادکم، اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ، تین چیزوں کا، نبی علیہ السلام کا مقام بتاؤ اور اہل بیت کا مقام بتاؤ اور قرآن کا مقام بتاؤ۔ اپنی اولادوں کو بتاؤ کہ نبی کی ذات کیا ہے، نبی کے اہل بیت کیا ہیں۔ یہ بڑی خاص چیز ہے کہ نبی کے گھرانے کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کو نبی کی قربانیوں کا پتہ ہونا چاہیے، نبی کی بیٹیوں کی قربانیوں کا پتہ ہونا چاہیے، نبی کی ازواج مطہرات کی قربانیوں کا پتہ ہونا چاہیے، نبی علیہ السلام کے نواسے نواسیوں کی قربانیوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ حضور علیہ السلام کے گھرانے نے اس دین کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں، تو سوچئے کہ اتنی قربانیاں دے کر دین ہم تک پہنچا ہے۔ جو نبی کائنات کے اللہ کے بعد سب سے عظیم ہے، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، تو اس نبی نے اتنی قربانیاں دی، تو سوچئے کہ اس نبی کے احسانات کتنے زیادہ ہیں ہم پر۔ تو اس لیے سوموار کے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، بخاری شریف میں ہے، آپ روزے سے آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے روزہ کیوں رکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آج پیر کا دن ہے اور پیر کے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا تھا، میں اپنی ولادت کے دن، میلاد کے دن روزہ رکھنا پسند کرتا ہوں۔ پتہ یہ چلا میلاد رسول کے دن آپ نے اگر عشق رسول کا پیش کرنا ہے نمونہ تو آپ روزہ رکھے۔ ہمارے نبی تو روزہ رکھتے تھے، ہمارے نبی اس دن روزہ رکھتے تھے، اور آج مسلمان اس دن کو عید کہہ کر اور کس طرح بازاروں میں پھرتا ہے، بازاروں میں نکلتا ہے اور کس طرح جو ہے ناچتا ہے، اچھلتا ہے، بے پردگی ہوتی ہے۔ ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ محبت رسول، عشق رسول اور ولادت رسول کو اگر آپ نے دیکھنا ہے، عملی طور پہ اس کو اگر آپ نے اپنانا ہے تو آپ روزہ رکھیں اور روزہ رکھ کر حضور علیہ السلام کی سنت کو ادا کریں کہ آپ اپنی پیدائش پہ روزہ رکھتے تھے۔ عرب کے لوگ آج بھی روزہ رکھتے ہیں، ایک بات۔ دوسرا، سوموار کے دن کوئی بھی سوموار ہو ربیع الاول میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے آپ کی نسلوں میں بے دینی نہیں آئے گی، محبت رسول رہے گی، اہل بیت کی محبت رہے گی، صحابہ کرام کی محبت رہے گی۔ آپ کی نسلیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اہل بیت عظام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں عیب نہیں نکالنے والی ہوگی۔ ورنہ آج میڈیا کا دور ہے، گمراہ لوگ میڈیا میں چرب زبانی سے کس طرح لوگوں کو لڑاتے ہیں۔ دیکھو صحابہ لڑے، اہل بیت لڑے، اہل بیت ہی بس ہیں، صحابہ کچھ بھی نہیں ہیں، اور بعض کہتے ہیں صحابہ ہی ہیں بس، اہل بیت کچھ نہیں ہیں۔ یاد رکھیں اہل بیت اپنی شان رکھتے ہیں، صحابہ اپنی شان رکھتے ہیں۔ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی کے سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور نبی کے سارے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ اب یہ عمل آپ نے کرنا ہے، آپ نے یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر 70 مرتبہ سورہ والضحیٰ پڑھنی ہے۔ والضحیٰ پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، اور آپ دعا کر کے وہ پانی پہ دم بھی کر لیں، اپنے گھرانے کو پلا دیں، اپنے جس محبت کرنے والے کو وہ والضحیٰ کا پانی پلائیں گے، اللہ اسے گمراہی سے بچائے گا، رستے کے بھٹکنے سے بچائے گا، اس کی نسل میں بھی بے دین پیدا نہیں ہوں گے۔ آپ خود بھی وہ پانی پئیں، دعا کریں، انشاءاللہ آپ بھٹکیں گے نہیں، عقیدہ اہل سنت کو اور حق رستے کو چھوڑیں گے نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔